بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل VOT یعنی وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہفتے کا روز ہے اور دسمبر کی آج 10 تاریخ ہے۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پاک فوج کے جرنیلوں اور دیگر رینک کے جو بعض دوسرے افسران ہیں، ان کے بارے میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ لکھا اور بولا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اظہار رائے ہے وہ بند ہونے کو نہیں آ رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس مرتبہ جس شدت سے فوجی جرنیلوں کے کردار اور سیاسی معاملات میں مداخلت کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے، سب میں ایک قدر تو مشترک ہے، اور ہر کوئی اس امر کو ضرور بیان کر رہا ہے کہ فوجی جرنیلوں کو ملک کی سول حکمرانی میں بے جا مداخلت کو اب بند کر دینا چاہیے اور ملک کی حکمرانی کو عوام کے منتخب نمائندوں کو چلانے دینا چاہیے۔ میڈیا پر آ کر اپنی بات کرنے کے لیے سب کا انداز بیان مختلف ہے، اور ظاہر ہے یہ مختلف ہی ہوگا۔ ارشد شریف شہید اپنی تفتیش اور تحقیق کی بنا پر چبھتے طرز بیان اور مستقل مزاجی کی وجہ سے زندگی کی بازی ہی ہار گئے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ گفتگو شائستہ انداز میں کرتے ہیں، لیکن اپنے گہرے جو وہ وار کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ میجر عادل راجہ کو خاموش مجاہدوں کے توسط سے اندر کی خبریں لیک کرنے پر ملک کو چھوڑنا پڑا۔ عمران ریاض خان اپنے بے باکانہ انداز کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ کینیڈا سے حیدر مہدی بھی ان جرنیلوں کے بارے میں کھل کر باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی میڈیا پرسنز ہیں جو بڑی بلند آوازوں سے جرنیلوں کو یہ مسلسل پیغام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جرنیل اب سول حکمرانی میں مداخلت کی روش بدلیں۔ عمران خان نے بھی گزشتہ کئی ماہ سے اسی سمت میں کافی کوشش کی ہے۔ اب اس ساری کمپین کو انتہائی شدت اور مستقل مزاجی سے چلانے کے بعد اکثریت کو امید تھی کہ چیف کی موجودہ تبدیلی کے بعد آنے والے جو نئے چیف ہیں وہ ان آوازوں پر کان دھریں گے اور تبدیلی کے کچھ آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی کی یہ امید بر آتی نہیں لگتی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بے شمار بلند آوازوں کے باوجود جرنیلوں کے اطوار یا نقطہ نظر میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، اور وہ اپنی ڈگر یا روش بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے۔ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں یہ پروگرام جو ہے آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک طویل پروگرام ہوگا تو اس لیے اس کو ایک سے زیادہ حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ایک مختلف انداز سے انتہائی اختصار اور غیر جانبداری سے یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ فوجی جرنیلوں کی جو مداخلت ہے یہ کیوں اور کب شروع ہوئی اور ابھی تک کامیابی سے کیوں جاری ہے، اور وہ اپنی روش اور ڈگر بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے۔ اسی پروگرام کے پھر دوسرے حصہ میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ فوجی جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت کو روکنے کے لیے اب تک جو طریقے اور راستے اپنائے گئے ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے،
اور آخری حصہ میں اس مسئلہ کے حل کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی جائیں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ واقعی اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان سارے حصوں کو بغور دیکھنا اور سننا ہوگا۔ اب پہلے حصہ میں جیسے بیان کیا گیا، دیکھتے ہیں کہ فوجی جرنیلوں کی پاکستانی سیاست میں یہ مداخلت کیوں اور کب شروع ہوئی اور ابھی تک کامیابی سے کیوں جاری ہے، اور وہ اپنی روش یا ڈگر بدلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلہ میں چند نکات ہیں جو آپ کو غور سے سننے بھی پڑیں گے اور سمجھنے بھی پڑیں گے۔ جب پاک و ہند کا بٹوارا ہوا تو امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے پاکستان کو انڈین آرمی کی افرادی قوت اور فوجی ساز و سامان کا 33% یعنی 33% حصہ دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت اس علاقہ میں، جو کہ بعد میں پاکستان بنا، پاک و ہند کی کل آبادی کا صرف 19% یعنی لوگ آباد تھے اس حصہ میں، اور پاک و ہند کی کل آمد کا 17% یعنی 17% جو ہے وہ ان علاقوں سے آتا تھا جو کہ پاکستان میں شامل ہوئے۔ اب چونکہ انڈین آرمی کا بٹوارا جو کہ 33% پاکستان کے حصے میں آئی اور اس کا ساز و سامان، دراصل یہ ایک بڑے منصوبہ کے حصہ کے تحت کیا گیا تھا۔ اسی لیے 1951 یعنی 1951 تک پاک فوج کی کمان جو ہے وہ برطانوی سپہ سالاروں نے اپنے پاس رکھی، اور اسی دوران فوج کی ایک خفیہ ایجنسی بھی بنائی گئی جو برطانوی سپہ سالاروں کے کنٹرول میں تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے انڈین فوج کے اس حیران کن بٹوارا والے اس بڑے جو منصوبے کے کچھ خدوخال، امریکہ کا اس وقت ایک بہت مشہور رسالہ تھا لائف، جو کہ 1972 تک تو باقاعدہ چھپتا رہا، اور اب شنید ہے کہ وہ اس طرح مارکیٹ میں نہیں آتا، بلکہ امریکہ میں جو دوسرے اخبار گھروں میں بھیجے جاتے ہیں ان کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس امریکی رسالہ لائف نے پاکستان کی آزادی سے قبل تحریک پاکستان کے اکابرین کے حوالہ سے چند فقرے شائع کیے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس رسالہ کی تحریر کے مطابق، پاکستان strategic location has made it imperative for the Great Britain and US policy makers to forge an immediate alliance with this country۔ پاکستان کی جو اس وقت اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا جس جگہ یہ واقع ہے، اس وجہ سے برطانیہ اور امریکہ کو مجبوراً اس پاکستان کے ساتھ اپنا جو ہے اتحاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے دونوں ممالک یعنی برطانیہ اور امریکہ کے مفادات کے لیے۔ From now onwards, US and Great Britain need Pakistan more than Pakistan need them۔ اس وقت یہ تاریخ جو آزادی ہے اس سے تقسیم سے قبل کی بات یہ ہے کہ اب سے جو امریکہ اور برطانیہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہوگی بنسبت اس کے کہ پاکستان کو ان دونوں ممالک کی ضرورت ہوگی۔ Rising US interest in countries along the Soviet boundaries will be considered for military aid and Pakistan is best located to achieve this goal۔ اس وقت جو سوویت یونین تھا اس کی جو باؤنڈریز تھیں جن ممالک کے ساتھ ملتی تھیں، تو اگر امریکہ نے ان کو کسی قسم کی فوجی امداد دینے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ سوٹڈ ہے، اس وقت انتہائی موزوں ہے کہ اس کو بیس بنا کر ان ممالک کو جو ہے وہ فوجی ساز و سامان دیا جا سکتا ہے۔ From now onwards, US has to incorporate Pakistan Army high-ranking officers in its future planning pertaining to subcontinent۔ اور یہ بھی لکھا کہ آج کے بعد پاکستان آرمی کے جو اونچے رتبے کے افسران ہیں ان کو امریکہ کو سب کانٹیننٹ کے جو پالیسی بنائے گا اس میں ان افسران کو شامل کرنا پڑے گا۔
As such, a strong Pakistan army will be built by US to restrict free walking of Soviet Russia. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور فوج بنائی جائے تاکہ جو روس ہے اس کو آزادانہ طور پر ادھر ادھر حرکت کرنے کی جرت نہ ہو. اور پھر لکھا آخر میں کہ all this was then accomplished under the Truman Doctrine of 1947. تو جو یہ خیالات تھے یا یہ جو معاملات تھے ان کو پھر ٹرومان جو کہ امریکن صدر گزرے ہیں ان کی ایک ڈاکٹرائن تھی 1947 ڈاکٹرائن کہلاتی تھی، تو اس کے تحت پھر یہ ان پہ ساروں پہ عمل کیا گیا. یہ جو ٹرومان ڈاکٹرائن 1947 ہے اس کو جیسے میں نے اردو میں بھی اس کا مختصر سا ترجمہ کیا ہے، تو آپ اس کو سننے کے بعد اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے ایک بڑی اور طاقتور پاکستانی فوج کی جو بنیاد ہے وہ اس ملک کی آزادی کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی. اسی طرح اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں مدراس، بنگال اور بمبئی کی نسبت پنجاب اور سرحد کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے فوجی اپنی وفاداری، مستقل مزاجی اور بعض دیگر خصوصیات کی وجہ سے اتحادی افواج کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور ان علاقوں سے سروس کرنے والے فوجیوں کو سروس کے اختتام پر بعض مادی اشکال میں انعامات مل جانے کی وجہ سے ان علاقوں سے بڑی تعداد میں افرادی قوت فوج میں آنے لگی، اور پھر ان علاقوں کو مارشل ریس کے علاقوں کا نام دے دیا گیا جو کہ ابھی تک اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب پاک و ہند کی تقسیم سے قبل فوجی افسران جو ہیں وہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون اور برطانوی ملٹری اکیڈمی سینڈرس میں تربیت حاصل کرتے تھے. امریکہ اور برطانیہ کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دوران تربیت اس امر کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کون سا افسر ان کے مفاد کے لیے آئندہ مستقبل میں کام کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس افسر پر گہری نظر رکھ کر اس کی کیریئر پلاننگ جو ہے یعنی آگے بڑھنا جو ہوتا ہے اس افسر نے فوج میں، اس پہ بھی وہ بہت دھیان سے اس کی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اب سن 1951 میں جب پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف کا تقرر کرنا تھا تو امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے جنرل ایوب خان اس کے لیے تیار ہو چکے تھے. ان کی جو تربیت یا ملٹری ٹریننگ ہے وہ برطانوی اکیڈمی کی تھی، اور پھر ان کی کیریئر پلاننگ امریکہ اور برطانیہ نے اسی طرح کی کہ یہ آئندہ ان کے کام آ سکتے تھے. ان کو ریپڈ پروموشن یعنی جلدی سے ان کو ترقی دی گئی اور ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا. 1953 یعنی 1953 سے 1958 کے دوران سول معاملات سے جنرل ایوب کو آگہی دلانے کے لیے ان کو اضافی طور پر وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کا چارج بھی دیا گیا. اب فوج کا سربراہ بننے کے بعد اور امریکی آقاؤں کے مشورہ پر انہوں نے جس فلسفی کو فوج میں پروان چڑھایا اس کے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنرل ایوب کی فلسفی جو کہ امریکہ کی منظوری سے نافذ کی گئی یا جس کے لیے کوشش کی گئی، اس کے مطابق پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر وقت کسی نہ کسی طرف سے حملے کا خطرہ رہے گا. پھر کہا کہ ملک کی سلامتی کی ضمانت صرف بڑی اور طاقتور فوج ہی دے سکتی ہے. فلسفی کا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور اس سے مقابلہ کے لیے پاکستان کو پوری طاقت کے ساتھ ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پھر اس کا ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کی اہمیت کی وجہ سے دنیا کی کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس ملک کی معاشیات
اور اس ملک کی افواج کے لیے ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب جب یہ کمانڈر ان چیف بن گئے تو اسی دوران قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کی رحلت ہو گئی، یعنی وفات پا گئے، اور ملک میں گہری سیاسی صلاحیتوں سے عاری جو گورنر جنرلز بنے اس وقت، وزرائے اعظم بنے، اور اسی طرح صدر پاکستان کے عہدوں پر سیاستدان جو لائے گئے، انہوں نے جو اکھاڑ پچھاڑ کی جنرل ایوب صاحب اس کا بھی بڑی گہرائی سے مشاہدہ کرتے رہے اور تجربہ حاصل کرتے رہے۔ یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے امریکہ کی منظوری سے پھر اپنی اس فلسفی کو، یہ جو میں نے ابھی 4-5 پوائنٹ پڑھے تھے، ملک کے اہم اداروں میں مزید پروان چڑھایا، اور پھر امریکہ کے ایما پر اور اس کی منظوری سے پہلا مکمل مارشل لا لگا کر ملک میں حکمرانی کا اختیار حاصل کر لیا۔